اگلی آیت کریمہ اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب حج سے متعلق کچھ باتیں آ رہی ہیں، آگے قتال کا تذکرہ بھی آئے گا، موضوعات بار بار بدل رہے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ ایک ہم لیونر کیلنڈر استعمال کرتے، شمسی بھی استعمال کرتے، لیکن یہ چاند کی قمری تاریخ کے اعتبار سے کیلنڈر ہے، اسی کے مطابق ماہ رمضان، عید الفطر، حج ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان سب کا تعین ہوتا ہے، اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بری رسم تھی جو مشرکین نے از خود اختیار کر رکھی تھی، اس کی نفی کا بیان۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، بلکہ نیکی تو اس کی جس سے تقوی اختیار کیا۔ بس من چاہی رسمیں تھی، احرام پہن کر گھر سے نکل گیا مشرکین، کچھ یاد آ گیا، او ہو فلاں شہر تو میں گھر پہ بھول گیا، اب سامنے سے داخل نہیں ہوں گے، پیچھے سے پھلانگ کر جائیں گے۔ یہ کیا بے توقی سی بات ہے؟ یہ من چاہی باتوں کو تم نے دین بنا رکھا ہے، من چاہی باتوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے دین کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے، مہذب طریقے سے سامنے سے آؤ۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ ان کی بری رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، اور ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری عقل سے تم نیکیوں کو تراشنے کی اور دین کو تراشنے کی کوششیں نہ کرو۔ اب قتال کا بیان۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام نے جنگوں کو بھی آداب سکھائے ہیں، قتال مقصد کے ساتھ ہے۔ اگلی بات بڑی بھاری آ رہی ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ مکے کے 13 برس صبر ہی صبر تھا، مدینہ شریف میں آ کر قتال کی اجازت اور حکم آیا، اور زندگی جن لوگوں نے اجیرن کی تھی مشرکین، ان سے اب قتال کی بات ہو رہی ہے۔ اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ قتل بھاری بات ہے، مگر دین کو جو ہے محدود کرنے کی کوشش کرنا، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنا، یہ فتنہ بھاری ہے قتل کے مقابلے میں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ کفار تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تم بھی ان سے جنگ کرو۔ مسجد حرام کا تقدس ہے، خانہ کعبہ کا تقدس ہے، مگر اگر یہ جنگ پر آ جائیں کفار تو تمہیں اجازت، تم بھی جنگ کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی محض جنگ برائے جنگ کا معاملہ جاری نہ رکھنا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قتال کے مقصد کے حوالے سے اگلا کلام ہمارے سامنے آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ البقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ 24واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال اور انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 193 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ قتال کا تذکرہ آیا، اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ مدنی دور کو ذہن میں رکھیے، مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، مدنی دور میں بدر کا میدان بھی سجا ہے، اور اس تعلق سے قتال کے بارے میں رہنمائی آ رہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ ایسے حالات کہ جہاں بندے کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے ایمان والوں پر زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ تو اس فتنے کو فروغ کرنے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی۔ یاد رہے کسی فرد کو ہم جبر کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے،
کلیئرٹی البقرہ آیت نمبر 256 میں پڑھ لیں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ باطل کے جبر کو پسند نہیں کرتا، اس جبر کے خاتمے کے لیے اللہ قتال کا حکم دیتا ہے تاکہ باطل کا جبر ختم ہو اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلام کو قبول کرے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ ہے اللہ کا کلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورے دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ امْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر سختی روا نہیں سوائے ظالموں کے، محض جنگ برائے جنگ نہیں، باز آ جائیں معاف کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں اللہ رحمت عطا فرما دے گا، اور اگر یہ اسلام کی عبادت ایسی قبول کر لیں تو پھر ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ آج تو ہم مسلمانوں پر زندگی اجیرن ہے، دنیا ہمارے فیصلے کر رہی، ظلم و ستم کر رہی، حالانکہ ہمیں ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ پہلے مقام کی حرمت تھی، بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کے پاس اگر یہ لڑیں تو تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے، ادروائز حرمت برقرار رکھو۔ اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں، ایک رجب کا مہینہ عربوں میں بھی معروف تھا، اسلام نے جاری رکھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جاری رکھا گیا۔ رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کنزیکٹیو 3، یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ کرنا منع، مگر اگر وہ جنگ پر آئیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس سے بدلہ لو جیسا اس نے تم پر زیادتی کا معاملہ کیا، یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ بار بار تقوی کا ذکر ہے، قتال کے میدان میں بھی تقوی، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین اتنا پیارا ہے کہ جنگوں کو بھی اس نے آداب سکھا دی ہے۔ اب انفاق کا بیان آ رہا ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ، بالخصوص اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو یعنی خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر تم دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے، تو باطل غالب آئے گا، باطل غالب آئے گا، تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو خرچ کرو راہ خدا میں دین کی دعوت اور دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب حج اور عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی لیے عرض کیا تھا عبادات کا ذکر بھی، معاملات کا ذکر بھی، قتال کا ذکر بھی، انفاق کا ذکر بھی بار بار اس مقام پر آ رہا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے حج ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو حاجی صاحب کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، نمازی صاحب کہلواتے کبھی ہم رمضانی صاحب کہلواتے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کا شوق کیوں ہے؟ اللہ کے لیے پورا کرو، اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل مقبول نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اخلاص نیت۔ اب ایک مسئلے کا بیان جس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا، ایک دو بنیادی باتیں عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو۔ راستے میں دشمن آ گیا، روک دیے گئے تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ احناف کی رائے ہے کہ حدود حرم میں وہ قربانی پیش ہوگی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے یعنی فدیہ دے، روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ مراد یہ کہ مجبوری ایسی آ گئی، بیماری وغیرہ کی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا، جو ہے بال صاف کرانا، تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے فدیے کے طور پر 3، یا اس کو صدقہ دینا ہوگا، مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اسے قربانی پیش کرنی ہوگی، مراد ایک بکری رائے خدا میں پیش کرنی ہوگی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو، روٹین کا معاملہ۔ پچھلی بات جو تھی وہ احصار یعنی روک لیا گیا، اس کا تذکرہ تھا۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
الحج، تو جو کہ تم میں سے فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے۔ اس کو عام طور پر ہم حج تمتع میں سمجھتے ہیں نا، یعنی ہم پاکستان سے جاتے مثال کے طور پر دنیا کے اور ملکوں سے بھی جا کر بندہ عمرہ ادا کرتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، حج کے دنوں میں احرام باندھتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے۔ ایک ہی سفر میں دو باتیں جمع کر لی تو شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی۔ یہی حج قران والوں کو کرنا ہوتا ہے، بس وہ احرام نہیں کھولتے۔ باقی مسائل کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو جو حج اور عمرے کو ملا لے تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ شکرانے کے طور پر دم یعنی خون بہائے یعنی قربانی پیش کرے۔ اب اگر یہ کسی کے پاس طاقت نہ ہو، جو حرم کی حدود سے باہر سے لوگ آئیں، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے یعنی اس کی قدرت کہ وہ دم شکر ادا کرے، قربانی پیش کرے، اگر جو یہ نہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں اور 7 جب کہ تم واپس لوٹو، یعنی عرفہ تک، یہ عرفہ سے قبل تک کہہ لیجئے کہ 3 دن کے روزے وہاں رکھے اور باقی جب اپنے وطن واپس آئے تو 7 روزے رکھ لے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، یہ 10 روزے رکھنے ہوں گے، مگر کس کو؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، باہر سے آنے والوں کے لیے۔ مزید تفصیل کہاں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ تفاسیر میں مسائل کا یہ موقع نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں، عبادات سے متعلق بھی، ان میں کمی کوتاہی کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس حوالے سے بھی حساسیت کی ضرورت ہے۔